نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدناهم پارہ 28 سورہ مجادلہ رکوع 1 آیت نمبر 2 الذین یظاہرون منکم، یظاہرون ظہار سے مشتق ہے، بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے ایک خاص صورت کے لیے بولا جاتا ہے جو زمانہ اسلام سے قبل رائج تھی، معروف اور مشہور تھی۔ وہ صورت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ انت علیہ کا ظہر امی، یعنی تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے ماں کی پشت کا ذکر بطور کنایا ہے، اصل مراد تو پیٹ ہے، بطن ہے، کما ذکرہ القرطبی۔ ظہار کی تعریف تو یہ ہے کہ تشبیہ المنکوحۃ بالمحرمۃ المؤبدہ، اپنے بیوی کو اپنے محرمات مؤبدہ، ماں، بیٹی، بہن کے کسی عضو سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، مثلا ماں کا پشت ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ ظہار میں حروف تشبیہ، عادات تشبیہ کا استعمال ضروری ہے، اور تشبیہ کے بغیر ظہار واقع نہیں ہو سکتی، جس کا اردو میں ترجمہ ہے کی طرح، پشتو میں پشان اور فارسی میں مانند کا استعمال ہوتا ہے، تو تب ظہار واقع ہوگی۔ بغیر تشبیہ کے ظہار واقع نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر تو میری ماں ہے، تو اس صورت میں ظہار واقع نہیں ہوگی۔ البتہ اگر یہ کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا ماں کے مانند ہے، کاف تشبیہی استعمال کیا، اردو میں کی طرح، فارسی میں مانند اور پشتو میں پشان کا لفظ استعمال کیا، تو اس صورت میں پھر ظہار واقع ہوگی۔ زمانے جاہلیت میں یہ الفاظ دائمی حرمت کے لیے بولا جاتا تھا، طلاق کے لفظ سے بھی زیادہ اس لفظ کو شدید اور سخت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ طلاق کے بعد تو رجوع کی قولاً یا فعلاً ہو سکتی ہے، ایک طلاق کے بعد قولاً یا فعلاً رجوع ہو سکتی ہے، یا عدت گزر جائے، طلاق بائن کی صورت میں مہر جدید، نکاح جدید سے دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے تو رہ سکتے ہیں، یا طلاق مغلظ کی صورت میں حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ کے اساس پر دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن جاہلیت کی اس رسم کے مطابق میاں بیوی کا دوبارہ رہنا، میاں بیوی کی حیثیت سے دوبارہ آبادی جو تھی، یہ ناممکن تھی، اور قطعی طور پر اس کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ آیات مذکورہ کے ذریعے شریعت مطہرہ نے اس رسم کی، اس جاہلیت کی رسم کی 2 طرح کی اصلاح فرمائی۔ سب سے پہلے اس رسمی ظہار کو ناجائز اور گناہ قرار دیا۔ جس نے بیوی سے علیحدگی اختیار کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار طلاق ہے۔ ظہار جو ہے وہ علیحدگی کے لیے استعمال مت کرے، لیکن
جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ما ہن امہاتہم، آپ نے کہا کہ تو میرے بیوی کی طرح ہے۔ اب بیوی کو ماں کہہ دینا ایک بیہودہ کلام ہے، ایک فضول حرکت ہے، اور اس بیہودہ حرکت کی وجہ سے بیوی ماں نہیں بن سکتی۔ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں وہ ہے جس کے بطن سے، جس کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ہو۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، ان کا یہ قول جھوٹ بھی ہے، بیوی ماں ہو سکتی ہے، خلاف واقع ہے۔ بیوی کو ماں کہہ رہے ہو، یہ تو ایک منکر قول ہے، گناہ ہے، ایک معقول غیر معقول بات ہے۔ اور دوسری اصلاح یہ فرمائی کہ اگر کوئی ناواقف جاہل یا احکام دین سے غافل نابلد بندہ ایسا کام کرے تو اس لفظ سے حرمت مؤبدہ ثابت نہیں ہوتی کہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جائے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں روئی کہ اب میرے پوری زندگی میں نے گزاری، حضرت عبادہ ابن اس کے سامت کے ساتھ میں نے پوری زندگی گزاری، اب میں بڑھیا ہو گئی، میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس سے حرمت مؤبدہ ثابت نہیں ہوتی۔ شریعت مطہرہ میں یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، لیکن شریعت مطہرہ نے کلی چھٹی بھی نہیں دی ہے کہ الفاظ زہار استعمال کرنے کے باوجود پہلے کی طرح میاں بیوی کے حیثیت سے رہ سکے اور ان سے اختلاط ہو، انتفاع کا سلسلہ جاری ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے، بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ ہے شریعت مطہرہ کا، اور شریعت مطہرہ میں کا حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کو کچھ جرمانہ دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر یہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں اور سابقہ بیوی کے ساتھ اختلاط اور انتفاع لینا چاہتے ہیں تو کفارہ ادا کر کے اس گناہ کی تلافی کرے، دنیا میں کرے۔ کفارہ ادا کیے بغیر اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی، اور جب کفارہ ادا کیا تو میاں بیوی کی حیثیت سے حسب سابق بالکل رہ سکتے ہیں میاں بیوی کی طرح۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے تو انشاءاللہ کل کے درس میں اس پر تفصیلی بحث کریں گے کہ زہار کا کفارہ کیا ہے۔ الذین یظاہرون منکم، جو لوگ زہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں ہے وہ ان کی مائیں، ان امہاتہم، ان کی مائیں، الا اللہ، صرف وہی ہے، ولدناہم، جنہوں نے ان کو جنا ہے، جن سے یہ پیدا ہے وہ مائیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، اور بے شک وہ کہتے ہیں نامعقول بات، من القول، قول میں سے، وزوراً، اور جھوٹی بات بھی نامعقول ہے اور جھوٹی بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ رب العالمین، لَعَفُوٌ، معاف کرنے والا ہے، غفور، بخشنے والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔